نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس جناب منیر الدین صاحب کی دادی مرحومہ اور عبدالسبحان صاحب اور والد صاحب اور ان کے بھائیوں کی والدہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ایک ماہ قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کر لیجیے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ 10-15 منٹ آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیں۔ 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا اور آپ حضرات اپنے گھروں کو واپس تشریف لے جا سکیں گے۔ کسی بھی انسان کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے بڑی نعمت ماں باپ کا وجود ہے۔
اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام ماں باپ کا وجود ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، مگر اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ کا وجود ہے۔ ماں باپ ہی کے مادھیم سے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم نہ زمین سے اگے ہیں، نہ آسمان سے بارش کی شکل میں برسے ہیں، نہ کسی درخت پر پھلوں کی طرح ہم اور آپ اگے ہیں۔ ماں اور باپ کا جب ذریعہ درمیان میں آیا ہے، تب ہم اور آپ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا رشتہ ہر رشتے سے بالا تر ہے۔ ماں باپ اگر آپ کو زمین دیتے ہیں تب بھی ماں باپ کا احسان آپ پر ہے، اور ماں باپ آپ کو زمین نہ دیں پھر بھی ماں باپ کا احسان آپ پر ہے۔ وہ آپ کو کھانا کھلائیں تب بھی ان کا احسان آپ پر ہے، اور کھانا نہ کھلائیں تب بھی ان کا احسان آپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ کا وجود اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے جائیے اور ایک حج مبرور کا ثواب اپنے دامن میں اکٹھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نمازی ہو تب حج کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ صالح ہوں تب ان کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ عام لفظ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے چہرے کو تو ہم دن بھر میں کئی بار دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں کئی بار حج کا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اگر تمہارے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اللہ کے خزانے کرم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنی بار ماں باپ کو محبت سے دیکھتے جاؤ گے، اتنی بار اللہ کی بارگاہ سے تمہیں حج کا ثواب ملتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، جبکہ دیکھنے میں نہ ہمیں لگے نہ کھٹکلی، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، ہم نے دیکھ لیا محبت سے تو اللہ پاک نے ہمیں حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ اگر دیکھنے سے حج کا ثواب ہمیں ملتا ہے تو ماں باپ کی خدمت سے اللہ کا کیا انعام ملتا ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اگر ہم خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ہاتھ بٹائیں، تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہمیں ملتا ہوگا۔
ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ دنیا کے خوش نصیب آدمی ہیں کہ جب چاہے وہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر ایک حج کا ثواب اپنے دامن میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انسان کے لیے ماں باپ دونوں کا وجود اللہ کی رحمت ہے، مگر ان دو نعمتوں میں بھی ماں کا وجود یہ بڑی نعمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ الی من احسن، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آقا فرماتے ہیں امک، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحابی نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے بعد؟ آقا فرماتے ہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر تیسری بار صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آقا فرماتے ہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب چوتھی بار صحابی نے سوال کیا تو آقا نے فرمایا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 3 بار ماں کا ذکر، چوتھی مرتبہ میں والد کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محبت کو 4 حصوں میں بانٹا جائے تو 3 حصوں کی مستحق ماں ہوتی ہے اور 1 حصے کا مستحق باپ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرما برداری کرنی ہو تو باپ کی فرما برداری ہمیں زیادہ کرنی ہے، اور محبت پیش کرنا ہو تو ماں سے محبت ہمیں زیادہ کرنی ہے۔ سبحان اللہ، 2 باتیں یہاں قابل غور ہیں۔ 3 بار ماں کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اولاد کے وجود میں دخل تو ماں باپ دونوں کا ہوتا ہے، مگر 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جس میں صرف ماں کا دخل ہوتا ہے، باپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ جب بچہ اپنی ماں کے شکم میں استقرار پاتا ہے اور 9 مہینے تک ماں اسے اپنے وجود کا حصہ بنا کر چلتی پھرتی ہے، تو اس 9 مہینے میں جتنی بھی مشقتیں ہوتی ہیں صرف ماں جھیلتی ہے، اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ استقرار کا، دوسرا مرحلہ پیدائش کا۔ سبحان اللہ، پیدائش کے وقت ماں کو درد کے جو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، ہر بار ماں کو نئی زندگی ملتی ہے، ہر بار ماں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر حج کروایا۔ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ اطمینان تھا کہ میں نے ماں کی بہت خدمت کی، تو آقا سے پوچھا حضور ماں کا میں نے حق ادا کر دیا؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری پیدائش میں درد کے جو جھٹکے ماں کو محسوس ہوئے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق بھی نہیں ادا ہوا ہے، تمام حق ادا ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، پیدائش کی تکلیف یہ صرف ماں اٹھاتی ہے، اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 اسٹیج ایسے ہوئے کہ صرف ماں اس مرحلے میں رول ادا کرتی ہے، باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا ہے۔ امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. 2.5 سال تک ماں نے جو دودھ پلایا اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے، صرف اور صرف ماں کا رول ہے. اور میرے بھائیوں، دودھ پلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. دسمبر کا مہینہ آنے والا ہے، جاڑے کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہوگی، بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں کپڑا بدلتی ہے. پھر پیشاب کرتا ہے، ماں پھر کپڑا بدلتی ہے. پھر پیشاب کرتا ہے، ماں پھر بستر تبدیل کرتی ہے. اگر کسی وجہ سے گھر میں کوئی بستر باقی نہ رہے تو بھیگے ہوئے بستر پر ماں خود سو جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے جب بچہ روتا ہے تو والد پریشان ہو جاتا ہے. اگر بہت شریف باپ ہو تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے چپ کراؤ. دوبارہ روتا ہے، باپ کو ذرا سا غصہ آتا ہے، کہتا ہے چپ کیوں نہیں کراتی ہو، یہ رونے کا وقت ہے. یہ پھر بچہ روتا ہے. اگر بہت شریف باپ ہو تو اپنا بستر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ مگر سبحان اللہ، ماں نہ کبھی روتی ہے، نہ کبھی کمرہ بدلتی ہے، نہ کبھی بچے کے مرنے کی بد دعا دیتی ہے، نہ کبھی اولاد کے لیے یہ کہتی ہے کہ کیوں دنیا میں آ گیا، اس نے تو میری زندگی دو بھر کر دی ہے. نہ دن میں سو پاتی ہوں، نہ رات میں سو پاتی ہوں. جتنی بھی مشقت اٹھانی ہو ماں اٹھاتی جاتی ہے، مگر اس کے پیش نظر ایک خواہش رہتی ہے کہ میرا یہ ننھا سا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، میرا یہ بچہ اپنے قدموں سے چلنے لگے، میرا یہ بچہ زمانے کے دکھ درد کو سہنے کے قابل ہو جائے. استقرار حمل کا مشکل زمانہ ماں اکیلے جھیلتی ہے. ولادت کی تکلیف ماں تنہا برداشت کرتی ہے. دودھ پلانے کی جو دشواریاں ہیں ماں ان دشواریوں کو تنہا اٹھاتی ہے، جھیلتی ہے. اس لیے آقا نے 4 بار صحابی نے سوال کیا مگر 3 بار آقا نے ماں کا ذکر فرمایا، کیونکہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ ان مرحلوں میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تمام پریشانیاں صرف ماں اٹھایا کرتی ہے. کہیے سبحان اللہ. لیکن میرے بھائی یہ نہ سمجھیے گا کہ باپ کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی زندگی میں، باپ کا کوئی رول نہیں آپ کی زندگی میں. کپڑے ماں پہناتی ہے مگر ذریعہ تو باپ بنتا ہے. دوا دلاتی ہے ماں مگر ذریعہ تو باپ بنتا ہے. اسکولی اور مدرسے کی تعلیم کی روشنی آپ کو ماں دیتی ہے مگر ذریعہ تو باپ بنتا ہے. اس لیے نہ ہم باپ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ ماں کو نظر انداز کر سکتے ہیں. مگر جہاں تک محبت کی بات ہے تو 4 حصوں میں سے 3 حصوں کی مستحق ماں ہوتی ہے اور 1 حصے کا مستحق باپ ہوتا ہے. اور جہاں تک فرما برداری کی بات ہے مجموعی طور سے باپ کی فرما برداری ہم پر زیادہ لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں پر محبت غالب آتی ہے. بیٹا چوری کرے ماں کہے گی کوئی بات نہیں، بیٹا کسی کی کلائی توڑ دے ماں کہے گی کوئی بات نہیں، بیٹا شراب پینے لگے ماں کہے گی کوئی بات نہیں، تم سلامت رہو میری نظر کے سامنے، بس اتنا ہی کافی ہے. ماں محبت میں زیادہ بڑھی ہوئی رہتی ہے. اس لیے تعلیم کی ذمہ داری ماں پر نہیں ہے، باپ پر ہے. شادی بیاہ کی ذمہ داری ماں پر نہیں ہے، باپ پر ہے.
اس کی پرورش کی ذمہ داری ماں پر نہیں باپ پر ہے، کیونکہ باپ محبت کے ساتھ ساتھ عقل اور شعور سے بھی کام لیتا ہے۔ جہاں اسے لگے کہ بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے وہ سمجھاتا بھی ہے، اور نہ سمجھے تو تھپڑ بھی لگاتا ہے، تاکہ اس کی تربیت میں کوئی خلل نہ پیدا ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ داہنی آنکھ زیادہ قیمتی کہ بائیں، تو جیسے ہم فرق نہیں کر سکتے دونوں میرے لیے قیمتی ہیں، ویسے ہی ماں اور باپ میں ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے، دونوں ہمارے لیے قیمتی ہیں، دونوں کا وجود ہمارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مکہ شریف جا کر حج کرنا ہو تو 4-5 لاکھ چاہیے، مدینہ شریف جا کر گنبد خضرا کا دیدار کرنا ہو تو کم سے کم 1 لاکھ چاہیے۔ لیکن ماں باپ اللہ کا وہ انعام ہے کہ گھر بیٹھے دن بھر میں درجن بار ماں باپ کو دیکھتے رہو اور درجن بھر حج کا ثواب اپنے دامن میں اکٹھا کرتے رہو۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لیکن دنیا کا دستور ہے، اور ذرا مشکل وقت آ گیا ہے، اگر باپ نے ایک بیٹے کو زمین زیادہ دے دی تو باپ کی خیریت لے، اگر باپ نے ایک بیٹے کو گاڑی خرید کر دے دی تو باپ کی خیریت نہیں، اگر ماں اپنی 3 بہوؤں میں سے کسی ایک سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہو تو ماں کی خیریت نہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے خدا ہمیں مریض رکھے تب بھی اس کا کرم، صحت مند رکھے تب بھی اس کا کرم، خدا ہمیں آنکھ والا بنائے تب بھی اس کا کرم، اندھا بنا کر پیدا کرے تب بھی اس کا کرم، جیسے خدا کے شکریہ سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ماں باپ کا انعام ہمیں ملے تب بھی ان کا کرم ہے، ماں باپ اگر انعام کچھ کم ہمیں دے تب بھی ان کا کرم ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہر مفاد سے اونچا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو آپ کو مگر پھر بھی ماں باپ کی تعظیم اور ان کا احترام آپ کے اوپر فرض ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک ماں باپ کی تعظیم کیجیے، کمال یہ ہے کہ شادی ہو جائے تب بھی ماں باپ کی ویسی ہی تعظیم کیجیے۔ آج کل 99% لڑکے جب تک شادی بیاہ نہیں ہوتی ماں باپ کی خوب خدمت، دودھی گئے تو کپڑا لے کر آئے، ابوار گئے تو مٹھائی لے کر آئے، گڑوا گئے تو وہاں سے سیب لے کر آئے، ماں کی خدمت میں لے کر پہنچے، مگر جہاں شادی بیاہ ہو گئی بچوں کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مٹھائی آتی ہے مگر پہلے بیوی کے کمرے میں جاتی ہے، ماں کے کمرے میں بعد میں جاتی ہے۔ اب سیب آتا ہے مگر بیک ڈور سے سیب پہلے بیوی کے پاس پہنچتا ہے، ماں کے پاس بعد میں پہنچتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بیوی ناراض ہو جائے تو آپ پر جہنم فرض نہیں، لازم نہیں ہوگا، مگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ ضرور بند ہو جائے گا۔ اس لیے حقوق بیوی کے بھی ادا کرنا ہم پر لازم ہے، بچوں کے بھی حقوق ادا کرنا لازم ہے، مگر جو محبت شادی سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کرتے تھے وہی محبت شادی کے بعد بھی کرتے رہیے۔ کمال اسی میں ہے کہ دنیا کے درجن بھر حقوق ہم پر ہوں مگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی فرق نہ آئے، وہی بیٹا زیادہ بڑا باکمال ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ وقت کم ہے، 1:30 بجے مدرسے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ مبنی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، کچھ ان کے معاملات آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے منیر الدین صاحب نے نماز جنازہ کے لیے بھی بڑا اصرار کیا تھا مگر کچھ ایسی بروقت رکاوٹ ہو گئی کہ میں جنازے میں نہ پہنچ سکا، مجھے اس کا افسوس ہے۔
اس لیے میں نے آج ان لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ میں آتا ہوں 15-20 منٹ میں، کیونکہ اگر آج بھی نہیں نہ پہنچتا تو صاحب خانہ کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں بہرحال یہ احساس ہوتا کہ مجھے وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک طریقہ اور ہے حج کا ثواب حاصل کرنے کا، جو طریقہ آپ حضور نصیر ملت سے سیکھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ نماز فجر پڑھیے اور نماز فجر پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے یہاں تک کہ سورج نکل جائے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کر مصلی سے ہٹیے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، رجع بحجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ، جو نماز اشراق پڑھ کر مصلی سے ہٹتا ہے وہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر مصلی سے ہٹا دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جتنی دیر آپ مصلی پہ بیٹھے رہے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، جتنی دیر آپ مصلی پہ بیٹھے رہے اللہ کا ذکر آپ کرتے رہے، اللہ کی رحمتوں کا سایہ آپ کے اوپر سایہ فگن رہا، اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کے اٹھے تو اللہ نے آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے زیادہ سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور رسول ملت جس زمانے میں مبارک پور سے تشریف لاتے تھے، مدرسے میں قیام رہتا تھا، پھر جمعہ کی رات میں واپسی ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا۔ فجر کی نماز اگر جاڑے کا موسم رہا تو کمرے میں پڑھ لی، کھلا ہوا موسم رہا تو صحن میں چوکی لگ گئی، اس پہ بیٹھ کر نماز فجر پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کر کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ جب سورج نکل جاتا تب 2 رکعت نماز پڑھ کے ہٹتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں کون سی خاص بات ہے، مگر جب شعور کی آنکھیں کھلی تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو روزانہ حج کا ثواب حاصل کرنے کا نسخہ ہے۔ حضور نصیر ملت نے حضور حافظ ملت سے یہ فیض پایا ہے، حضور حافظ ملت نے حضور صدر الشریعہ سے یہ فیض پایا ہے، اور حضور صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے یہ روشنی پائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ زندہ ہوں تو محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ کر حج کا ثواب حاصل کیجئے، اور ماں باپ زندہ نہ ہو تو نماز اشراق پڑھ کر روزانہ حج کا ثواب حاصل کیجئے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو نماز اشراق پڑھ کر اٹھتا ہے رجع بحجۃ وعمرۃ، وہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر اپنی جگہ سے اٹھا کرتا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو انعام و اکرام حاصل کرنے کے کتنے راستے ہم سب کو بتائے ہیں، مگر شیطان ہماری راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا رہتا ہے۔ کبھی دل میں وسوسہ ڈالے گا دودھ لانا ہے جلدی اٹھو، کبھی وسوسہ ڈالے گا مرغی کا چارہ خریدنا ہے جلدی اٹھو، کبھی وسوسہ ڈالے گا ارے سبزی لے کے مارکیٹ جانا ہے جلدی اٹھو، کبھی وسوسہ ڈالے گا شمشیر آ گئے ہوں گے چلو جلدی اٹھو چائے پلانا ہے۔ ایک بات طے کر لو کہ جب تلک میں اشراق پڑھوں گا نہیں، آسمان اوپر سے نیچے آ جائے تب بھی نہیں اٹھوں گا، زمین نیچے سے اوپر چلی جائے تب بھی نہیں اٹھوں گا۔ اگر آپ اس پر قائم رہے تو حضور حافظ ملت کے صدقے میں اور اعلیٰ حضرت
کے صدقے میں اور حضور نصیر ملت کی پیروی کے صدقے میں ایک حج کا ثواب بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا اور ایک عمرے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دامن میں عطا فرمائے گا. کہیے سبحان اللہ. اور بزرگان دین فرماتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. جو کام 100% نہ ہو سکے اس کو 100% چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. جو کام مکمل نہ ہو سکے اس کو مکمل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. سنیچر کو چلے گئے اتوار کوئی بات نہیں, اتوار کو فری ہے تو شروع کیجیے. دوشنبے کو چلے گئے گڑوا کوئی بات نہیں, منگل کو گھر پہ ہے شروع کیجیے. نیت اگر رہے گی تو آپ گڑوا گھومتے رہیں گے مگر اشراق کا ثواب آپ کے نام عمل میں فرشتے لکھتے رہیں گے, کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوا کرتی. کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے, 100 بار درود شریف آپ نے پڑھ لیا, 100 بار آپ نے استغفار پڑھ لیا, 100 بار آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. کتنا بڑا انعام آپ کو حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتے پہنچیں گے گنبد خضرا کے مکی کی خدمت میں, عرض کریں گے حضور یہ درود شمشیر نے بھیجا ہے, حضور یہ درود صادق حسین نے بھیجا ہے, حضور یہ درود منیر الدین نے بھیجا ہے, حضور درودوں کا یہ تحفہ عمران احمد نے بھیجا ہے. وہ لمحہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کا لمحہ ہوتا ہوگا کہ جب مدینے میں ہم غلاموں کا ذکر فرشتے اپنی نورانی زبان میں کر رہے ہوں گے اور حضور ہمارا ذکر کر سن کر خوش ہو رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, اگر روزانہ یہ عادت ڈالیے گا تو گنبد خضرا کے مکی سے آپ کے دلوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جائے گا. تحفہ ایسی چیز ہے کہ محبت پیدا کر دیتا ہے. مدرسے میں ہم لوگ رہتے ہیں, اموار سے آنے والا کوئی شخص ہو, شمشیر نے 10 روپے کا پان خریدا, کہا جائیے گا مدرسے تو حضور نصیر ملت کی خدمت میں پیش کر دیجئے. پھر دوسرے دن کوئی ملا, کہا یہ پان حضور نصیر ملت کی خدمت میں پیش کر دیجئے. 1 مہینے تک یہ پان بھجواتے رہے. اب دل میں خیال آئے گا حضور نصیر ملت کے شمشیر ہے کون, یہ کون پان بھیجتا ہے روزانہ, کون آدمی ہے جو ملاقات نہیں کبھی مگر اتنا میرا خیال رکھتا ہے. اگر 1 مہینہ تحفہ پہنچنے کے بعد آنا بند ہو گیا تو حضور نصیر ملت ضرور پوچھیں گے پان آتا تھا, کیا معاملہ ہو گیا کہ اب اس کا پان نہیں آتا ہے. پوچھیں گے نا. سبحان اللہ. اگر عام انسان تحفہ بھیجنے والوں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں اگر روزانہ درودوں کا تحفہ پہنچے, روزانہ سلام کا تحفہ پہنچے, آقا کی بارگاہ میں روزانہ آپ کا ذکر ہو, اگر کبھی بیمار پڑ گئے, کبھی کسی کام میں لگ گئے, درودوں کی سوغات نہ پہنچ سکی تو آقا ضرور آپ کی طرف توجہ فرمائیں گے, آج کیا ہوا کہ عبد السبحان کا تحفہ نہیں آیا, کیا کوئی مشکل تو نہیں ہو گئی, کوئی دشواری تو نہیں ہو گئی. تو اول مرحلے میں آپ کا درود نبی کی خدمت میں پہنچے گا اور پہنچتے پہنچتے جب یہ رشتہ بہت مضبوط ہوگا وہ زمانہ بھی آئے گا کہ اگر کبھی درود آپ کا نہ پہنچ سکا تو حضور آپ کے گھر خود تشریف لائیں گے, کیونکہ ایسے واقعات ہیں کہ آقا اپنے غلاموں کے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے غلاموں کے اوپر کرم فرمایا کرتے ہیں. امام بصیری بیمار پڑ گئے, فالج کا اثر ہو گیا, چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. ایک بار حضور کی نعت لکھی, رات میں نعت لکھی, حضور خواب میں تشریف لائے, فرمایا بصیری کیا ہوا,
کہا حضور فالج کا اثر ہو گیا، نہ چل سکتا ہوں، نہ نماز کے لیے جا سکتا ہوں۔ آقا نے دست کرم بھیجا، فالج کا اثر ختم، فجر کا ٹائم آیا، چلے نماز فجر کے لیے۔ ایک مجذوب بزرگ راستے میں ملے، فرمایا بصیری جو نعت تم نے رات حضور کو سنائی ہے ذرا مجھے بھی سنا۔ امام بصیری نے فرمایا کون سی نعت؟ فرمایا امن تذکر جیرانم بے سلمی والی نعت جو رات تم آقا کو سنا رہے تھے مجھے بھی سناؤ، کیونکہ جب تم آقا کو سنا رہے تھے تو آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر میں بھی تمہاری نعت سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلے درود پہنچے گا، پہلے حضور کی بارگاہ میں آپ کا تحفہ پہنچے گا، اور اگر کبھی عذر کی وجہ سے نہ پہنچ سکا تو حضور کرم فرما کر آپ کے گھر تشریف لائیں گے، تب آپ فخر سے کہہ سکیں گے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو 100-200 بار کلمہ طیبہ پڑھیے، بارگاہ الہی کا فیض آپ کو ملے گا، عقیدہ توحید کی روشنی آپ کے سینے کو روشن کرے گی۔ 100-200 بار درود شریف پڑھیے، گنبد خضرا کے مکی سے آپ کے دلوں کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ 100-200 بار استغفار پڑھیے، گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا، گناہوں کے دھبے مٹیں گے۔ آدھا گھنٹہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز اشراق 2 رکعت نماز نفل آپ کو ملے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی سلام پھیر کر وہاں سے ہٹیں گے فرشتے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں درج کر چکے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، لڑائی جھگڑا سب سے کیجئے مگر بزرگوں سے نہ کیجئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ حضور نصیر ملت کی برابری ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو روزانہ مصلی سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر اٹھتے ہوں، ان کی برابری ہم اور آپ جیسے گناہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی دعا ہے کہ آپ آباد ہیں، آپ کا گاؤں آباد ہے، علم کی وہ انجمن آباد ہے، آپ کی نسل میں قرآن کی تلاوت کی روشنی باقی ہے۔ سندری میں بھی تھے تب بھی ان کی دعاؤں کی بارشیں آپ پر ہوتی تھی، آپ بگاڑو میں آ گئے ہیں تب بھی ان کی دعاؤں سے آپ محروم نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سینکڑوں آبادیاں ہیں جہاں پر بلائیں نازل ہونے والی رہتی ہیں، مگر اللہ کے صالح بندوں کی دعاؤں سے وہ بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ آج کل میں بغداد شریف کی تاریخ پڑھ رہا تھا، خطیب تبریزی نے 16 جلدوں میں بغداد شریف کی تاریخ لکھی ہے۔ میں اس میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں، بزرگ نے فرمایا کہ رات میں نے فرشتے کو خواب میں دیکھا، فرشتے آئے اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ بغداد کو الٹ دو، بغداد کو الٹ دو، یعنی عذاب نازل کر دو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کیسے الٹو گے؟ رات 1000 ختم قرآن کا ثواب بغداد سے آسمان پر بلند ہوا ہے، تو جس سرزمین سے 1000 ختم قرآن کا ثواب اٹھایا گیا ہو، ایسی سرزمین کو تم کیسے پلٹو گے؟ اللہ رب العزت نے صالحین کی تلاوت کی برکت سے شہر بغداد کو عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ یہ سبحان اللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جناب عبدالسبحان صاحب، قربان صاحب، سارے بھائیوں کے تو نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، منیر الدین صاحب، ان سب بھائیوں کے والدہ مرحومہ، دادی مرحومہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں
سب کو اللہ پاک دین پر ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔